باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام کے ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عظیم الشان اصحاب اور خاص کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بعض دیگر عظیم سپہ سالار، ان کی زندگی اور سیرت اور طرز زندگی جنگ کے لحاظ سے میدان جنگ میں جو رسول اللہ کا طریقہ اور انداز تھا اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے کی یہ تقریباً آخری منزلیں ہیں کہ ہم جنگ خیبر تک واقعہ بیان کر چکے تھے۔ جنگ خیبر تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا معرکہ تھا، اور جنگ خیبر کا فتح کرنا بہت بڑی بات تھی، کیونکہ بہت سارے عظیم قلعوں کا مجموعہ، اور وہ خاص کر قموس کا قلعہ جو اتنی بلندی پر اتنی وسعت کے ساتھ اتنا عظیم، جس کے آثار دیکھ کر ابھی بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس اتنے سال پہلے 1400 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے کیا چیز بنائی گئی تھی، کتنی عظیم الشان۔ لیکن وہ بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، اور جنگ خیبر کی فتح جو ہے وہ پورے عرب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پوری سرزمین عرب پر یہ خبر پھیل گئی تیزی سے کہ رسول اللہ نے خیبر بھی فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد جو ایک جنگ ہوئی جو سریا ہے، غزوہ نہیں ہے، یعنی اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی ہے، اور عام طور سے ہم یہاں پہ سرایا بیان نہیں کر رہے ہیں چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 51 کم سے کم ان کی تعداد ہے، نام بھی اگر لیں تو بہت زیادہ ہیں۔ نام بھی میں نے پہلے شروع میں عرض کیا ہے کہ مختلف سریے ہیں جو لوگ گئے تھے انہی کے نام سے، مثلا کسی سریے میں زید بن ثابت گئے تھے، کسی میں عبداللہ بن رواحہ گئے تھے، کسی میں عبداللہ بن ام مکتوم گئے تھے، جو بھی اصحاب جاتے تھے، کئی سریوں میں خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام گئے تھے، تو ایک سریہ ایک نام سے کئی سریے ہیں، یعنی جتنی مرتبہ رسول اللہ نے جس کو بھی بھیجا، جیسی موقعیت تھی، جیسے حالات تھے۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ اکثر سریوں میں جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، بغیر جنگ کے جو ہے مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا ان کی بحث یہاں پہ نہیں کی جا رہی، ابھی صرف جو ہے تاریخ اسلام کی جو غزوات ہیں جس میں خود رسول اللہ شریک ہوئے جو بہت اہم تھے، اور انہی میں سے جو ایک جنگ ہے جو اس میں رسول اللہ شریک تو نہیں ہوئے، لیکن وہ جنگ چونکہ بہت اہم ہے، اور جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جنگ خیبر کے بعد جو ہے وہ سرحدیں اب باہر ہو گئی تھیں، اب باہر کی سرحدوں کے لوگ بھی عرب کی سرحدوں پہ دیکھنا شروع ہو گئے تھے، رسول اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، اور رسول اللہ کی نگاہ بھی فتح حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ فتح مبین جس کو قرآن نے قرار دیا، اس کے بعد رسول اللہ نے بھی باہر پیغامات بھیجے تھے مختلف ملکوں میں، مصر کی طرف، یمن کی طرف، ایران کی طرف، اور سیریا اور روم کی طرف، یعنی یورپ کی طرف، یہ ساری سرحدوں پر رسول اللہ نے جو حکومتیں تھیں بڑی بڑی ان کو پیغام بھیجے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ انہی اسلام کی دعوت دینے والوں میں جب ایک قاصد شرجیل ابن عمرو غسانی کے پاس پہنچا تو اس نے قتل کر دیا، رسول اللہ کے قاصد کو قتل کر دیا، اور جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور یہ بہت دور، مدینے سے بہت دور، تقریباً 700 میل، کچھ تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر جارڈن جو ابھی سیریا اور فلسطین کے بارڈر پہ، وہاں پر یہ جنگ وہاں پر جو ہے وہ جنگ کی تیاری کا سامان فراہم ہونا شروع ہوا۔ اب بہرحال وہاں پہ ان کی حکومت ہے، ان کے پاس ایک بڑا لشکر ہے، لیکن یہ پہلے سے طے تھا کہ اسلام کے مجاہدین وہ اللہ پر ایمان اور توحید کے لیے جنگ لڑتے ہیں، لہذا ان کی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر، ابھی تعداد بڑھ چکی تھی۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ 1600 لوگوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن جنگ خیبر 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہوئی ہے، پہلے ہی مہینے میں محرم میں، لیکن جنگ موتا جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری میں ہوتی ہے،
اور یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خود رسول اللہ جا بھی نہیں رہے ہیں لیکن 3000 کا لشکر ہے، چونکہ بہت بڑے تعداد میں لوگ آس پاس کے قبیلے تھے جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو ایک 3000 کا لشکر رسول اللہ نے تیار کیا اور 3 سپہ سالار معین کیے، ترتیب سے معین کیا۔ اب اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، بعض تاریخوں میں ہے کہ پہلے زید بن ثابت، دوسرے نمبر پہ جعفر ابن ابی طالب اور تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن رواحہ، لیکن ہمارے ہاں جو تاریخی کتابیں اس میں سب سے پہلے جناب جعفر ابن ابی طالب، جو وہی مجاہد اور حبشہ سے جو واپس آئے تھے، ابھی جنگ خیبر کے اختتام ہی پر حبشہ سے مہاجرین کو لے کر واپس آئے تھے ایتھوپیا سے، ان کو سب سے پہلے، اور یہ فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہو جاتے ہیں تو زید بن ثابت یہ وہی ہیں کہ جو رسول اللہ کے غلام تھے لیکن رسول اللہ نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا اور بڑا مقام تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر زید بن ثابت شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی بہت ہی عظیم شخصیت ہے، بار بار یہ نام آیا ہے، رسول اللہ نے کئی بار سپہ سالار ان کو بنایا ہے مختلف سریوں میں، اور بہت سارے امور انجام دیے ہیں، اور ایک عظیم انسان، ایک عظیم تاریخ اسلام کی شخصیت۔ بہت ساری شخصیتیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ کے اصحاب میں بہت ہی عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے پورے وجود سے، اپنی پوری جان سے، اپنا جو کچھ بھی تھا سب کچھ رسول اللہ پر اور دین پر اور حق پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی جنگ میں جو پیش آیا میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عبداللہ ابن رواحہ کے کیا کلمات تھے، یہ رسول اللہ کا مجاہد، اس نے جنگ کے لیے کس طرح کون سے کلمات ادا کیے۔ تو بہرحال رسول اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ معین کیا کہ پرچم جو ہے وہ گرنے نہ پائے۔ سپہ سالار چونکہ بڑے لشکر کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، پوری ایک حکومت ہے، بڑی حکومت ہے، تعداد کم ہے، تو اگر سپہ سالار شہید ہو جاتا ہے، عام طور سے جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہر طرف کے لشکر کے لوگ سپہ سالار کو زیادہ نظر میں رکھتے تھے کہ سپہ سالار کو مار دیا جائے، کیونکہ سپہ سالار کو مارنے سے پورے جنگ پر جو ہے ایک نفسیاتی یا سائیکولوجیکل اثر پڑتا تھا کہ میرا سپہ سالار مارا گیا، ان کے اندر کمزوری آ جاتی تھی، تو اس کو زیادہ، اس کے ہاتھ میں پرچم ہوا کرتا تھا، اس کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، اس کو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جنگ احد میں جناب حمزہ شہید کر دیے، وہ بھی ایک سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، اور امیر المومنین نے بھی باطل دشمن کی طاقتوں کو جنگ میں کئی سپہ سالاروں کو مارا تھا۔ اس سے پورے دشمن، پورے لشکر میں، جیسے یہی جنگ خیبر کا ذکر ہوا ہے، مرہب کے بھائی کو مار دیا، پھر مرہب لے کے آیا پرچم تو مرہب کو مار دیا، اس سے وہ اتنا بڑا لشکر جو 10,000 کا لشکر تھا وہ پورے قلعے میں بھاگ نکلے، 1600 لوگوں کے مقابلے میں سب قلعے میں بھاگ کر جا کے چھپ گئے۔ تو یہ ایک اثر ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معین کیا تینوں کو، تو بعض لوگوں نے سنا، بعض لوگ کہنا کہ یہودی بھی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے کہا اگر ایسا ہو کہ یہ شہید ہو جائیں تو رسول اللہ کا اگر بھی یقینی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ 3 کے تینوں جو ہے شہید ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو تمہیں اختیار ہے، تم جس کو چاہنا اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ تو یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ سب خوشی خوشی گئے۔ اتنا طولانی سفر جو ہے وہ تقریباً 1300 کلومیٹر کا سفر طے کیا، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ سواریوں سے، اونٹوں سے اور گھوڑوں سے 1300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا یہ ایک بہت طولانی سفر تھا، لیکن وہ پورے شوق کے ساتھ جو ہے وہاں تک گئے۔ جاتے وقت رسول اللہ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، یہ نصیحتیں غور سے سنیں، جو مسلمان ہیں مومنین وہ بھی سنیں، اور اگر یہ دوسروں تک بات پہنچا سکیں یا پہنچ سکے تو وہ بھی سنیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے پہلے ایک عرض کیا تھا، خود رسول اللہ اہم جنگوں میں ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ تمام جنگ کے اصولوں کا خود خیال رکھتے تھے کہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، دشمن لشکر کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ لیکن اب یہ چونکہ بڑی جنگ میں رسول اللہ خود نہیں جا رہے تھے، لہذا رسول اللہ نے نصیحتیں فرمائی کہ دیکھو تم جا کے ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا، سب سے پہلے انہیں حق کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، جن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ ان کو بچانے کی کوشش کرنا، انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ یہ سارے کلمات رسول اللہ کے نہیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان کو ہجرت کی دعوت دینا، ہجرت کر کے مدینے کے پاس چلو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے تو انہیں جزیہ، ٹیکس کی دعوت دینا کہ ٹھیک ہے تم اپنی زندگی جیو، تم اپنی حکومت کرو، تم اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پہ چلو، اپنے دھرم پہ چلو، لیکن بہرحال اب اسلامی نظام یہاں تک آ چکا ہے تو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔
اگر وہ بھی نہیں مانتے تو پھر تمہیں جنگ کرنا ہے، پھر تمہیں جنگ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت کر رہے ہوں گے، جو جنگ نہیں کر رہے ہوں گے، جو عبادت میں مشغول ہوں گے، تو دیکھو ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ وہ اسلام کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، روزے نہیں رکھ رہے تھے، دوسرے مذہب کے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، جس کام میں مشغول ہیں، جو پوجا کر رہے ہیں آج کے یہاں کے لفظوں میں، ان کو اپنے کام میں مشغول رہنے دینا، ان کو نہیں چھیڑنا۔ اور لیکن جن کے سر میں شیطان کی کمینگاہ ہو، ان کے سر کو ان کی گردن پہ نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ کی تعلیمات اس طرح تھی۔ کل میں نے جو واقعہ پڑھا، آیت بھی پڑھی پرسوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ فتح کی آیت، اشداء الکفار رحماء بینہم، شدت اور رحم یہ دونوں ساتھ میں۔ ایک تو جو لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ جس مذہب کے جس دھرم کے ہوں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کو چھیڑنا بھی نہیں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانا، یہ رسول اللہ کی رحمت تھی۔ لیکن جن کے سروں میں شیطان کمین گاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، شیطان کی کمین ہے، یعنی فتنے چاہتے ہیں، شرارت چاہتے ہیں، بے گناہ انسان کو، قاصد کو، یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون، ہمیشہ پہلے، پھر یہ نہیں کہ آج سے ہے، پہلے کا ہمیشہ کا قانون ہے کہ جو قاصد لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے، کسی بھی حکم، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ لیکن جو شیطان صفت لوگ ہوں گے وہ ایسا کرتے ہیں، لہذا ان کے سر کو ان کے گردن پہ نہیں چھوڑنا، ان کے سر کو قلم کر دینا رسول۔ اور دیکھو جب تم جنگ کرنے جانا تو عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، اور کھجوروں کے باغ میں آگ نہیں لگانا، کھجوروں کو، درختوں کو نہ کاٹنا، ان کے گھروں کو خراب نہ کرنا، ان کے گھروں کو ویران نہ کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں تھیں ایک الہی رہبر کی کہ دیکھو ہم اگر جنگ کرنے آئے ہیں تو ہم تمہیں نجات دینے کے لیے صرف آئے ہیں، ہم تمہارا گھر لوٹنے، تمہارے جوانوں کو مارنے، تمہارے بوڑھوں کو مارنے، تمہاری عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم آئے ہیں تمہیں نجات دینے کے لیے۔ اور اس طرح لشکر جانے کی تیاری کرنے، جاتے جاتے عبداللہ ابن رواحہ رحمۃ اللہ علیہ خدا حافظی کے وقت وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، یا رسول اللہ آپ مجھے جاتے جاتے کچھ فرمائیں خدا حافظی کے طور پر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، یا ابن رواحہ، تم عنقریب ایسی سرزمین پہ پہنچو گے کہ جہاں اللہ کے سجدے نہیں ہیں، اللہ کے سجدے بہت کم ہیں، تو وہاں پر تم زیادہ سجدے کرنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ جسے میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، نہ اسے تلوار چلانے کی وصیت کر رہے ہیں، جنگ میں مضبوطی کی، وہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود۔ جو چیز ایک مومن کے دل میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، وہ اللہ سے رابطہ ہے، اور رسول اللہ وہ بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں کہ دیکھو اس سرزمین پہ سجدے کم ہیں تو تم سجدے زیادہ۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں یوں بھی رسول اللہ کی وصیت ہے خطبہ شعبانیہ میں کہ طولانی سجدے کریں، ماہ رمضان میں طولانی سجدے کریں۔ سجدوں کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، سجدوں کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ سجدے میں کیا ہے تو سر کو، پیشانی کو خاک پہ رکھنے کے بعد اٹھانا گوارا نہ کرتے۔ سجدے سے یہ سر اٹھنا گوارا نہ کرتا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سجدے میں کیا لذت ہے، سجدے میں کیا انسان کو ملتا ہے، انسان جب سر جھکاتا ہے تو کتنا بلند ہو جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ لہذا وہاں بھی فرمایا کہ وہاں زیادہ سجدے کرنا۔ پھر تھوڑی دور آگے بڑھے، واپس پلٹے، یا رسول اللہ ایک نصیحت اور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ شوق تھا، یہ رسول اللہ سے لینے کا شوق تھا۔ رسول اللہ کے جو واقعاً جو پاکیزہ اصحاب تھے، جو اپنے دل کو کھول کر رکھتے تھے، جن کے دلوں کو اللہ نے کشادہ کر دیا تھا حق کے لیے، کہ یا رسول اللہ ایک نصیحت اور فرما دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بھی حالت میں اللہ کو فراموش نہ کرنا، تم ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ سن کر عبداللہ چلے گئے، تھوڑی دور گئے، پھر واپس پلٹے، اور واپس پلٹ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ طاق ہے، جفت نہیں ہے، لہذا دو نصیحتیں نہیں، یا رسول اللہ ایک نصیحت اور فرمائے۔ یہ وہی عشق تھا، رسول اللہ کی زبان سے کچھ سننے کا عشق تھا۔ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو مسلسل رسول اللہ سے سنتے تھے، منافقین تھے،
وہ ایک کان سے قرآن کہتا ہے ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، ان کے دل پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے مختلف انداز سے، لیکن ایک طرف اتنا شوق اتنا عشق تھا کہ رسول اللہ کچھ بیان فرمائیں اور اسے ہم اپنی زندگی میں لیں۔ تو کہا یا رسول اللہ کچھ ایک نصیحت اور فرمائیں۔ تو کہا کہ دیکھو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اگر تم سے غلطیاں ہوں، اگر گناہ ہو تو تم اس سے عاجز نہ رہنا کہ نیکی نہ کرو۔ نیکیاں غلطیوں کو دھل دیا کرتی ہیں، نیکیاں پاک کر دیتی ہیں۔ ایک کمزور انسان، ایک انسان جس سے بہرحال لغزشیں ہوتی ہیں لیکن اتنی نیکیاں کرے کہ اس سے غلطیاں اس سے دور ہوتی جائیں۔ اور یہ کہہ کر پھر گئے کہ یا رسول اللہ بس اب اس کے بعد میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ اور عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے، پورا لشکر آگے بڑھا اور تیز رفتار لشکر مرحلے طے کرتے کرتے وہ سیریا کے سرزمین سے آگے بڑھتے بڑھتے موتا کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ ابتدائی مرحلے میں پہلی جو ایک جھڑپ ہوتی ہے، چونکہ یہ لشکر کوئی بڑا لشکر ہوتا ہے تو وہ مقدمۃ الجیش کے طور پہ ایک لشکر پہلے بھیجتا ہے خبر لینے کے لیے۔ ابتدائی جو جھڑپ ہوئی اس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی، وہ بھاگے وہاں سے، اور جب آگے بڑھ کے موتا کے میدان کے قریب پہنچے اور وہاں خبر ہوئی کہ 2 لاکھ کا لشکر، بعض روایتوں میں 2 لاکھ کا لشکر، بعض روایتوں میں 1 لاکھ کا لشکر۔ اب 1 لاکھ بھی اگر رہا ہو، 2 لاکھ ممکن ہے مبالغہ بھی ہو، تو ہم ٹھیک ہے 2 لاکھ کا ذکر نہیں کرتے، 1 ہی لاکھ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر 3000 کے مقابل میں 1 لاکھ کا لشکر آگے کھڑا ہو جائے، یعنی کتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے، یعنی ہر سپاہی کو کم سے کم 33-34 لوگوں سے لڑنا اگر 1 لاکھ تھا، اور اگر 2 لاکھ ہے تو ہر سپاہی کو 65, 66, 67 لوگوں سے جنگ کرنی ایک انسان کو۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ معمولی جنگ نہیں تھی۔ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کیا اتنے بڑے لشکر سے واقعاً جنگ کی جائے؟ جنگ کرنا فائدہ مند ہے، کہیں سب کی جان نہ چلی جائے اتنے بڑے لشکر میں۔ تو وہاں پہ عبداللہ ابن رواحہ، یہی جن کو رسول اللہ نے 3رے نمبر پہ سپہ سالار معین کیا تھا، یہی رسول اللہ کا عظیم مجاہد کہتا ہے کہ جس چیز کا ڈر ہے وہ وہی چیز ہے جس کے طلب میں، جس کے شوق میں ہم نکلے ہیں۔ موت کا ڈر ہے نا، یہ ہوگا کہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے لڑے گا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، جس چیز کا ہمیں ڈر ہے جان جانے کا، ہم تو اسی کے شوق میں، شہادت کے شوق میں نکلے ہیں۔ ہم نکلے ہی ہیں مدینے سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تاکہ ہمیں اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو، تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم تعداد سے اور وسائل سے اور اسلحوں سے جنگ نہیں لڑا کرتے، یہ ان کے جملے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ لڑتے ہیں، ہم حق کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں 2 خوبیوں میں سے ایک تو نصیب ہوگی، یا تو اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے گی، یا یہ کہ فتح نصیب ہوگی۔ جب عبداللہ ابن رواحہ نے یہ جملے کہے تو سب نے کہا بالکل، ہمیں جنگ سے فرار نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی توہین نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے رسوا نہیں ہونا ہے، ہمیں رسول اللہ کی توہین کے سبب نہیں بنیں گے۔ اگر ہم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، اگر رسول اللہ نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ کوئی شہید ہو تو دوسرا سپہ سالار ہو جائے، تو پھر ہمیں جنگ کرنی ہے۔ اور وہ 3000 کا لشکر، عزیزو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ سن 8 ہجری کے ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان کی تاریخ ہے، یہ حق کی تاریخ ہے، یہ اللہ کی راہ میں اٹھنے والوں کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری جان چلی جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں۔ جناب جعفر ابن ابی طالب کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 بچے تھے، عبداللہ ابن جعفر، عون، محمد، اس میں بعض شہید بھی ہوئے بعد میں کربلا میں آگے، بیٹے کا نام بھی عون و محمد تھا۔ اور جناب عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام عون محمد رکھا، اپنے بھائیوں کے نام پہ رکھا ہوا تھا، تو یہ بعد میں شہید ان کے بیٹے بھی ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اسماء بنت امیس جو جناب جعفر کی زوجہ تھیں، ایک مجاہد خاتون، اور کل میں نے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام میں شادی کا جو تصور ہے کہ نہیں دیر تک رکھتے، اسماء بنت امیس وہ خاتون ہے جو پہلے جناب جعفر کی زوجہ تھی، جناب جعفر کی شہادت کے بعد ابو بکر سے شادی ہوئی، ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر امیر المومنین سے شادی ہوئی، اور سب سے ان کی اولاد تھی، جناب جعفر سے بھی اولاد تھی، ابو بکر سے جو اولاد تھی محمد ابن ابی بکر تھے جو بہت ہی عظیم الشان مجاہد تھے، امیر المومنین کے خاص سپاہی اور امیر المومنین کے گورنر بھی تھے، اور پھر امیر المومنین سے اللہ نے ان کو اولاد دی، یحییٰ، اور بعض لوگوں نے اون کا بھی ذکر کیا لیکن بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ بیوی، یہ خاتون ایک
ایک مجاہد کی زوجہ تھیں، اب اس وقت جوان تھیں، بچے تھے چھوٹے چھوٹے. جعفر ابن ابی طالب میدان جنگ میں تھے اور سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا. رسول اللہ ادھر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ادھر وہ جنگ کر رہے تھے. وہ 700 میل کے فاصلے سے رسول اللہ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے، دیکھو یہ جعفر آگے بڑھے، جعفر جنگ کر رہے ہیں، جعفر کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، جعفر کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، اور دیکھو جعفر شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو کے جنت میں چلے گئے. اور یہ زید بن ثابت نے پرچم اٹھایا، زید بن ثابت جنگ کر رہے ہیں، زید بن ثابت زخمی ہوئے، زید بن ثابت شہید ہو گئے. اور یہ عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا، عبداللہ ابن رواحہ جنگ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو کر جنت میں داخل. یہ رسول اللہ علیہ جو جنگ جاری رہی، تھوڑی تھوڑی دیر پہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے 3 بڑے مجاہد اور 3 سپہ سالار، جن سب کے بڑے کارنامے تھے. جنگ موتا سے پہلے بہت کارنامے تھے، کچھ کارنامے ان سب کے بیان کیے گئے آپ کی خدمت میں. ان سب نے عظیم کارنامے انجام اور عظیم ایمان کے شوق کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے. اور جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو زید ابن ثابت ابن اقرب نے، ایک مجاہد نے بڑھ کر پرچم اٹھا لیا، تیزی سے بڑھ کر پرچم اٹھا لیا کہ اسلام کا پرچم زمین پر گرنے نہ پائے، ظالم کے حوصلے بلند نہ ہونے پائے. اور کہا کہ کوئی اس پرچم کو اٹھائے. لوگوں نے کہا آپ ہی اٹھائیں اس کو. کہا نہیں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھائے. تو کسی کی آواز اٹھی، خالد بن ولید. خالد بن ولید کی یہ پہلی جنگ تھی. خالد بن ولید نے اس کے پہلے جتنی جنگیں کی تھی وہ سب اسلام کے مقابلے میں کی تھی. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں اور مارکوں میں، چھوٹے مارکوں میں، سریوں میں خالد بن ولید ہمیشہ اسلام کے مقابل میں آتا تھا جنگ کرنے کے لیے. لیکن یہ پہلی جنگ تھی، جنگ موتا سے پہلے آ کر مسلمان ہوا تھا. دیکھا کہ رسول اللہ کس قدرت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں واضح پہلے بیان کیا، جو کہ لوگوں کا آنا جانا تھا، مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے تھے، اور آ کر مسلمان ہوا خالد بن ولید. اور یہ پہلے مارکے میں بھیجا گیا تھا. لیکن چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کتنا بڑا جنگجو ہے، میدان جنگ میں بہت ہی بڑا سپاہی ہے، اور بہت ساری جنگیں لڑیں رسول اللہ کے بعد بھی، بہت ساری جنگیں لڑیں، مختلف میدانوں میں بڑی بڑی جنگیں لڑیں. کچھ مشکلات بھی تھی، وہ ابھی یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. خاص کر کچھ بہت بڑے سپہ سالار تھے جن کو نہیں معلوم شاید حسادت تھی یا کیا بات تھی. امیر المومنین کے ساتھ ان کو زیادہ مشکل تھی، جیسے ابو عبید جراح، یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، روم کے فاتح تھے. سعد ابن ابی وقاص جو ایران کے فاتح تھے اور بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت ہی جنگوں میں کامیابی حاصل کرتی. خالد بن ولید جو بہت بڑے جنگجو تھے، واقعاً میدان جنگ کی یہ بہت بڑے مجاہدین تھے. لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم سب تو بہت بڑے جنگجو ہیں، لیکن امیر المومنین کا مقام کہیں زیادہ بلند ہے. امیر المومنین کی تلواروں کی دھار کچھ اور ہے، امیر المومنین کے حملے کچھ اور ہیں، امیر المومنین کو کن حالت میں علم دیا جا رہا ہے، امیر المومنین کیسے سخت مرحلے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری کا سبب بن جاتا ہے عزیزو، جب کوئی ایک انسان کو بڑھتے ہوئے دیکھے، خود بھی خوب ہو، خود بھی بہت ساری خوبیاں ہوں، لیکن یہ چیز ممکن ہے زیادہ مشکل بن جائے. لہذا عبید اللہ ابن جراح یا خالد ابن ولید یا سعد ابن ابی وقاص، ان سب کو بہرحال امیر المومنین سے مشکل تھی. امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، بعد میں صرف ساتھ نہیں دینا بلکہ مشکلات کے سبب بنے. جب پورا عالم اسلام امیر المومنین کی بیعت کر رہا تھا، سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی. لیکن بہرحال ایک جنرل تھے، ایک سپہ سالار تھے، ایک فوجی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن آپ کو ہم کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے. اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن بیعت کا نہ کرنا یہ خود بڑا نقصان تھا. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، خلیفہ دوم کے بیٹے، اور بعد میں کہہ رہے تھے اگر عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی ہوتی تو بعد میں وہ جنگیں نہیں ہوتی جو ہوئیں، یہ بعد میں بہت مسائل پیش نہ آتے. تو یہ مسائل تھے، لیکن خیر وہ ایک تاریخ کا بہت ہی تلخ حصہ ہے اور تلخ باب ہے. جاننا چاہیے، تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کم سے کم کہ یہ حالات بھی پیش آئے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بیماری جو ذرا سی ہوتی ہے، اگر اسے شروع میں کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ بہت بڑی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے. تکبر، حسد، یہ سب بیماریاں تھوڑے سے جنم لیتی ہیں، لیکن اگر اس کو شروع میں اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے،
علماء میں یہ مشکل بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور روایت میں بھی موجود ہے کہ علماء میں حسادت کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی ایک کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انسان کے دل میں حسد پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اس کو شروع ہی میں کنٹرول نہ کیا جائے، اگر اس کو شروع ہی میں دفع نہ کر دیا جائے تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے، اور ان ساری بیماریوں کے لیے اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی تاریخ رقم کرنے والے بھی اس بیماری کا شکار ہو کر مشکل میں پڑ گئے عزیزوں، اس لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ پھر یہ 3 مجاہد شہید ہو گئے۔ علم جب خالد بن ولید کا نام لیا، لوگوں نے کہا ہاں خالد بن ولید، کیونکہ خالد بن ولید کی جنگ کا منظر ان لوگوں نے دیکھا تھا، جنگ احد میں دیکھا تھا، مشرکین کے لشکر میں آئے تھے، دیکھا تھا، تو خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا۔ پہلے انہوں نے منع کیا کہ نہیں ہم نئے ہیں، ہم نئے مسلمان ہیں، کوئی پرانا مسلمان اٹھائے۔ لوگوں نے کہا نہیں تم اٹھایا اور جنگ کرتے رہے، پورا مسلمان لشکر جنگ کرتا رہا، لیکن بہرحال 1000 کا لشکر، 1 لاکھ کا لشکر تھا، 3000 لوگ تھے، اور جنگ کرتے کرتے ان کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ ہیبت بٹھا کر، اب ظاہر ہے یہ خود بہت بڑی ہیبت ہے کہ 1 لاکھ کے مقابل میں 3000 لوگ جنگ کر رہے، دیر تک جنگ کر رہے، لہذا ان کے اوپر ایک ہیبت بٹھا کر، ان کے اندر ایک خوف بٹھا کر، پھر دھیرے دھیرے لشکر کو کنارے کرتے ہوئے لے کر واپس چلے آئے، مدینے واپس چلے۔ ان میں بھی پیچھا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، چونکہ ان کے اندر ایک ہیبت بیٹھ چکی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ کون سا لشکر ہے جو اتنے بڑے لشکر سے آ کے جنگ کر رہا، ٹکرا رہا۔ اس میں 8 لوگ، 9 لوگ یا 12 لوگ، یا تعداد میں اختلاف ہے کہ شہید ہوئے، اور دشمن لشکر کے تعداد نہیں بیان کی گئی، وہ لوگ مارے گئے۔ زیادہ لوگ شہید نہیں ہوئے، بہت ہی بہادری سے جنگ کی۔ بہرحال اس میں 3 سپہ سالار، عظیم سپہ سالار شہید ہوئے۔ وہ واپس آ گئے، جب واپس آئے تو مدینے میں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہونے لگا، تم کیوں آ گئے، تم نے شرمندگی کر دی، تم نے ذلیل کر دیا، تم نے رسوا کر دیا۔ یہ لوگ بھی بیچارے سر چھپائے بیٹھے تھے، بعض لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، نکلنا نہیں پسند کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ، اصحاب ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے، تم نے ذلت کا کام کیا، تم نے بزدلی کا کام کیا، لیکن رسول اللہ نے ان کی حمایت کی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، رسول اللہ نے واپس آئے ہوئے مجاہدین کی بھی حمایت کی، اور اس طرح جو ہے جنگ موتا تمام ہوئی۔ لیکن جنگ موتا ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر کے چلی گئی کہ کس طرح یہ جنگ کی گئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، ممکن ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب 3000 کا لشکر تھا، انہیں ٹکرانا ہی نہیں چاہیے تھا، انہیں کسی طرح شروع ہی سے واپس چلا آنا چاہیے تھا۔ لیکن عزیزو، اگر وہ نہیں ٹکراتے، اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو دشمن لشکر کے حوصلے بلند ہو جاتے، اور ممکن یہ تھا کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے مدینے تک اپنے آپ کو لے آتے، اور اسلام ظاہر ہے کہ مدینے تک اگر 1 لاکھ کا لشکر آتا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ لہذا لازم تھا جنگ کرنا۔ وہ جنگ کر کے وہ جو ہیبت ان کے اوپر بٹھا دی، ان کے اندر آگے بڑھنے کی جرأت نہیں بڑھی، حتیٰ ان کے پیچھا کرنے کی جرأت نہیں، اور نہیں آئے۔ پھر اس کا اثر بعد میں بھی رہا، جو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جب اس کے بعد جب جنگ کے لیے رسول اللہ نکلے، جنگ تبوک میں خود رسول اللہ نکلے، تو اس جنگ موتا کا اثر تب بھی باقی رہا۔ وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، کل آخری پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد جنگ موتا کے بعد جو ہے وہ بہت ہی اہم ماجرا جو تاریخ کا ہے وہ ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ جو جنگ کے بغیر فتح کی گئی، چونکہ میں نے عرض کیا پہلے آپ کی خدمت میں کہ اس کے بعد عرب کی سرزمین میں فتح کرنے، جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی، لیکن صلح حدیبیہ 6 ہجری میں جو صلح ہوئی تھی، اس میں یہ لکھا گیا تھا شرطوں میں، وہاں کے اس میں پوائنٹ ایک یہ تھا کہ جو بھی قبیلہ جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لے، اور جو جس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ 2 قبیلہ، 2 نام تھے عرب میں، ایک کو حلیف کہتے تھے، ایک کو حریف کہتے تھے۔ حلیف وہ جو ہمارے ساتھ ہو، جس کے ساتھ حلف ہو، جو کسی قبیلے کے ساتھ ہو جائے، اور حریف وہ جو مقابل میں ہو۔ تو پہلے بھی آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا کہ ایک قبیلہ خزاعہ نام کا قبیلہ تھا، جس نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان کیا تھا، رسول اللہ کا حلیف تھا، رسول اللہ کا حریف نہیں تھا۔ قریش رسول اللہ کے حریف تھے، مشرکین رسول اللہ کے حریف تھے۔ خزاعہ یہ قبیلہ، یہ مشرک تھے، یہ بھی کافر تھے، لیکن یہ رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا ساتھ دینے کا۔ ادھر قریش نے جو ہے بنی بکر قبیلے سے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنی بکر کی اور قبیلہ خزاعہ کی پرانی جنگ تھی، جو عربوں میں یہ جنگ ہوا کرتی تھی، قدیمی، بہت سالوں پہلے ان کی آپس کی چپکلش اور جنگیں جاری تھی۔ لیکن جب اسلام کی جنگ ہونا شروع ہو گئی دشمن کے مقابلے میں، تو وہ اپنی ساری جنگیں بھول گئے تھے، اور وہ اسلام کے مقابلے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے مقابلے میں جنگ نہیں رہ گئی، وہ 10 سال تک ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر اپنی پرانی جنگیں ہیں۔ رسول اللہ نے تو آ کر مسلمانوں میں یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا، سب کو ایک ایمان کے رشتے میں باندھ دیا تھا،
سب کو ایمانی بھائی بنا دیا تھا۔ اب نہ قبیلہ تھا، نہ قبیلے کی جنگ تھی، نہ قبیلے کی اختلاف تھا، نہ قبیلے کی دشمنیاں تھیں۔ سب ایک دوسرے کو اتنا زیادہ اپنا بھائی سمجھتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر ہم میں سے ہمارا کوئی بھائی مرے گا، بھائی یعنی وہ خون کا بھائی نہیں، وہی جو رسول اللہ نے بھائی بنایا تھا دوسرے قبیلے کو، اگر میرا کوئی بھائی مرے گا تو میں اس کو میراث دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ نے بنایا اس طرح رسول اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ عرب کے جاہل جو لوگ تھے وہ اپنی جہالت ان کی پلٹی، صلح ہو چکی تھی، اب مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنی تھی، لہذا قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنی بکر ان کی آپس میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ جب یہ جنگ چھڑی تو قریش کے لوگوں نے اپنا بھیس بدل کر، اپنی شکلیں بدل کر، خاص کر وہی شخص جو آیا تھا رسول اللہ سے صلح کرنے کے لیے، سہیل ابن عمرو، وہ خود بھی اور دوسرے بعض جو ہے وہ جنگجو اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے لوگ، انہوں نے جا کے بنی بکر کا ساتھ دیا خزاع کے مقابلے میں، اور بہت سارے لوگوں کو راتوں رات مار دیا جنگ میں۔ تو خزاع جو رسول، ٹھیک ہے وہ دشمن تھے، ٹھیک ہے وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ان کا حلف تھا، رسول اللہ کے ساتھ ان کا عہد و پیمان تھا۔ رسول اللہ نے پیغام بھیجا کہ بنی خزاع کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا قصاص ہوگا، یا ان کا ٹیکس، ان کا جو ہے ان کے بدلے میں جو جزیہ وہ ہوتا تھا، دیت ہوتی تھی، وہ دیت دی جائے۔ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کی حمایت کے لیے رسول اللہ نے پیغام بھیجا قریش کو کہ تم نے ساتھ کیوں دیا، تم نے صلح کی مخالفت کی، لہذا ان کا بدلہ دیا جائے، یا تو یہ کریں یا تو صلح جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے تو کہہ دیا ہاں نہیں ٹھیک ہے صلح، کچھ کوئی بات نہیں، صلح حدیبیہ نہیں مان، چونکہ پیسہ دینا، 40 لوگ مارے گئے تھے، یعنی بنی بکر کے حملے میں جس کا قریش نے ساتھ دیا تھا، بنی خزاع کے 40 لوگوں کی دیت جو بہت زیادہ ہوتی تھی، کافی بڑی رقم ہوتی تھی، اور یہ وہ دینے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم صلح نہیں مانتے، لیکن کہہ تو دیا، اور رسول اللہ کا قاصد واپس بھی آ گیا، لیکن اب پریشان ہوئے کہ رسول اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے بعد توڑنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی طاقت اب بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور لشکر کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لوگ تیزی سے اسلام کی طرف داخل ہوتے، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ پھر پریشان ہوئے، پھر ابو سفیان خود جو ہے وہ مکے سے چل کے مدینہ تک آیا، وہ تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر مدینہ تک آیا۔ رسول اللہ نے پہلے ملنے سے انکار کر دیا، ابو بکر کے ذریعے سے آنا چاہا، رسول اللہ نے منع کر دیا، عمر کے ذریعے سے آنا چاہا، رسول اللہ نے منع کر دیا، پھر امیر المومنین کا وسیلہ بنایا، رسول اللہ ملے، آئے گھر میں۔ اب وہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کل آپ کی خدمت میں، کہ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہے، رملہ بنت ابو سفیان، ام حبیبہ ان کا لقب تھا، اور آ کے رسول اللہ کے مسند پہ بیٹھنا چاہتا، رسول اللہ کا بی بی نے کہا، ابو سفیان کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، اس مسند پہ تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، یہ پاکیزہ مسند ہے، یہ رسول اللہ کی جگہ ہے، تم دور بیٹھو، دوسری طرف بیٹھو۔ بیٹی نے اپنے باپ کو رسول اللہ کی مسند پہ نہیں بیٹھنے دی، اور وہ بہت ہی پریشان، معذرت چاہیے، لیکن رسول اللہ نے کہا تم نے یا تو بنی خزاع کو جا کر ان کا بدلہ تو ان کے جتنے لوگوں کو مارا ہے جان لی ہے، یا پھر صلح ختم ہوئی۔ وہ پریشان ہو کے واپس پلٹے۔ پھر رسول اللہ نے ان کی اس خیانت پر ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اب یہ لشکر 10,000 کا ہو گیا تھا۔ مدت کتنی ہے؟ اٹھی اسی 8ویں ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، 7ویں ہجری میں فتح خیبر ہوا تھا شروع میں، 8ویں ہجری میں جو ہے جنگ موتا ہوئی تھی، اور 8ویں ہی ہجری میں ماہ رمضان ہے، یہی رمضان کا مہینہ تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جنگ خیبر میں 1600 لوگ گئے تھے، جنگ صلح حدیبیہ میں 1400 لوگ آئے تھے، جنگ موتا میں 3000 لوگ گئے تھے، اور اسی 8ویں صدی ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ مکے کی طرف روانہ ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مکے کے قریب پہنچ گئے۔ رات میں جا کے مکے کے قریب جو ہے وہ خیمے لگا دیے، پورے دور تک ریگستان میں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ اپنے خیموں کے سامنے جو ہے روشنی کر لیں، آگ جلا دیں، لکڑیاں اکٹھا کر کے جلا دیں۔ دشمن بہرحال رات میں آگے معائنہ کرے گا، دیکھے گا۔ اس نے پہاڑ کی بلندی سے، عباس رسول اللہ کے چچا اس وقت تک وہ مکے ہی میں تھے، ابو سفیان عباس کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اور آ کر پہاڑ کی بلندی سے معائنہ کیا، دور دور تک مختلف خیمے دکھ رہے تھے اور روشنی دکھ رہی تھی، جلتی ہوئی آگ دکھ رہی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا عباس سے، رسول اللہ کے چچا سے، کہ عباس تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت قائم کر دی۔ تو عباس نے کہا یہ حکومت نہیں ہے،
یہ سلطنت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ حکومتوں کے ساتھ کبھی ایسے لوگ نہیں آتے، یہ اللہ کے رسول کی رسالت ہے کہ جس کے لیے اتنے عشق کے ساتھ، اتنی ایثار و قربانی کے ساتھ لوگ آئے ہیں، شروع ہی سے ایثار کر رہے ہیں۔ شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کس طرح ایثار کیا تھا مہاجرین نے، کس طرح ایثار کیا تھا انصار نے، کس طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود مشکل میں ہوتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کیا، اب خود کھانا نہیں کھایا، دوسروں کو کھانا دیا، خود معمولی گھر میں رہے، دوسروں کو بہتر گھر دیا۔ یہ سب انہی قربانیاں اور اسے خلوص کا اثر تھا۔ جب تک اسلام میں وہ خلوص اور جہاد اور مجاہدت اور ایمان باقی تھا، اسی طرح اللہ غلبہ دیتا رہا۔ اللہ جو ہے، اور بعد میں بھی، حتیٰ رسول اللہ کے بعد بھی حکومت میں فرق آ گیا تھا۔ حکومت میں وہ بات نہیں رہ گئی تھی جو ہونا چاہیے تھی، جو رسول اللہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا تھا۔ غدیر کا واقعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن مومنین میں، مسلمانوں میں وہ جذبہ باقی تھا، وہ شوق باقی تھا، وہ عشق باقی تھا، وہ شوق شہادت باقی تھا، وہ روح جو رسول اللہ ڈال کے گئے تھے وہ باقی تھی۔ جب تک وہ روح باقی تھی، اسلام کا غلبہ بڑھتا گیا، اسلام کی عزت بڑھتی گئی، اسلام کے سامنے لوگ تسلیم ہوتے چلے گئے۔ تو رسول اللہ جب وہاں پہنچے اور اتنا بڑا منظر دیکھا، ابو سفیان راتوں رات آیا، یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہیں سے خود مسلمان اندازہ کر لیں کہ یہ ابو سفیان کا اسلام کون سا اسلام ہوگا، جو 21 سال تک رسول اللہ کے مقابلے میں رہا۔ 21 سال نہیں بلکہ 13 سال جو ہے مدینے کے، اور 8 سال 8ویں صدی ہجری ہے یہاں مکے کے، جو 21 سالوں تک رسول اللہ کے مقابلے میں رہا، مدینے میں پریشان کرتا رہا، مکے میں پریشان کرتا رہا، مدینے میں آنے کے بعد جنگ کرتا رہا۔ وہ اگر ایک رات میں اتنا بڑا لشکر دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے تو اس کا اسلام کیسا اسلام ہوگا؟ اتنا تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسلام فقط جو ہے رسول اللہ کے غلبے کو دیکھ کر ہوا تھا، اور یہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسرے دن رسول اللہ داخل ہوئے، مختلف لشکر، اس کے سپہ سالار، امیر المومنین کے ہاتھوں میں پرچم، بلال کے ہاتھوں میں پرچم، خالد بن ولید کے ہاتھوں میں پرچم، بہت سارے اور دیگر سپہ سالاروں کے ہاتھوں میں، سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں پرچم۔ آگے بڑھے تو خالد بن ولید جس طرف آگے بڑھ رہے تھے، ادھر جو ہے سامنے لشکر نے حملہ کیا، کچھ بحث ہوئی، وہاں پر تھوڑی سی جنگ ہو گئی۔ رسول اللہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ حرم کی سرزمین پر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ بغیر جنگ کی یہ کام، مختصر سی جنگ ہوئی، صرف چند لوگ مارے گئے، اور رسول اللہ کو خبر ہوئی، رسول اللہ نے منع کیا ہے جنگ کرنے۔ جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، لوگ پکار رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج گردنیں کٹنے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، لحم گوشت کو کہتے ہیں، آج ہاتھ پیر کٹنے کا دن ہے، آج اتنے سالوں 21 سالوں کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن رسول اللہ نے آواز دی، اس نعرے کو روکو، اس آواز کو روکو، اور آواز دو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن، آج رحم کرنے کا دن، آج انتقام کا دن نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے اعلان کرایا کہ سب کو، جو بھی اپنے گھر میں چلا جائے سب کو معافی ہے، جو بھی جنگ نہیں کرنا چاہے سب کو معافی ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے سب کو۔ ابو سفیان وہ سب سے بڑا دشمن تھا جو بار بار جنگیں کر رہا تھا، چلا ابو سفیان جس کی بیوی نے جناب ہندا کا کلیجہ چاک کیا تھا، سینہ چاک کیا تھا، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا کچا کلیجہ، لیکن رسول اللہ نے کہا جو بھی اس کے گھر میں چلا جائے سب کو معافی، کسی کو نہیں مارنا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ رسول اللہ نے کعبے کو پاک کیا۔ اتنے سالوں سے ابراہیم جیسے اولو العزم نبی کے ہاتھوں سے بنا ہوا اللہ کا گھر، توحید کا گھر کعبہ، بتوں سے نجس کر دیا گیا تھا، بت پرستیوں سے اور جہالتوں سے نجس کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے اسے پاک کیا۔ امیر المومنین رسول اللہ کے شانوں پر، کندھوں پر سوار ہو کر بڑے بڑے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ وہ جس سے امید لگائے بیٹھے تھے وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے۔ تو قرآن نے یہی سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ جناب ابراہیم ہی کا سوال ہے، تم کس کو مانتے ہو؟ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ کیا تم اسی کو خدا مانتے ہو جس کو تم نے خود بنایا ہے؟ اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم نے خود گڑھا ہے، جس کو تم نے خود بنایا ہے، اس کی تم بندگی کرتے ہو۔ اس ساری بندگی سے اور ایسے خداؤں سے اللہ کا کعبہ پاک ہو گیا، توحید کا گھر پاک ہو گیا۔ کل میں کلپ سن رہا تھا، ایک گفتگو
عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، کعبہ یہ ہے، کعبہ فلاں ہے، کعبہ جو ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، جوک ٹائپ کی چیزیں تھیں جو بیان کرنے کی بجائے کہ کعبہ نہیں معلوم شیو لنگ ہے اور نہیں ہے، کیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے کعبے کو پاک کیا اور کعبے کے اطراف میں رہنے والوں کو پاک کیا، انشاءاللہ رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا انداز ابھی بہت سارے انسانوں کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ یہ لازم ہے، یہ بہت تیزی سے ہونے والا ہے۔ اور خاص کر جتنی رسول اللہ کے بارے میں دشمنی کی جائے گی، یہ قانون پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جتنی زیادہ دشمنی رسول اللہ کی گئی اتنی زیادہ اسلام بڑھتا گیا، اتنی زیادہ لوگوں کے دل رسول اللہ سے جڑتے چلے گئے۔ جب دشمنی مکے کی حد تک تھی تو مکے کے لوگ جڑتے گئے، عرب تک پھیلی تو عرب کے لوگ جڑتے گئے، عرب کے باہر سرحدوں سے نکلی، جیسے یہی جنگ موتا میں عرب کے باہر نکلی تو لوگوں کے دل، باہر کے لوگوں کے دل رسول اللہ سے جڑتے چلے گئے۔ آج امریکہ میں دشمنی کی جا رہی، آج فرانس میں دشمنی کی جا رہی، آج افسوس کہ ہمارے ملک میں دشمنی کی جا رہی ہے، لیکن اس دشمنی کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ لوگوں کے دل رسول اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ کی کتاب، رسول اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے طریقہ، رسول اللہ کے انداز سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اور بہرحال حق کی سربلندی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آیت یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ توبہ میں بھی آیت ہے، سورہ فتح میں بھی اس طرح کی آیت ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے پھوکوں سے یہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ جو بددہن لوگ رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں برے کلمات استعمال کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنی اس معمولی پھوک کے ذریعے سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ ابو سفیان نہ بجھا پایا ابتدائی منزل میں، ابو جہل نہیں بجھا پایا، ابو لہب نہیں بجھا پائے، پورا مکہ مل کے نہیں بجھا پایا، پورے قبیلے مل کے نہیں بجھا پائے، خندق کے تمام احزاب مل کے نہیں بجھا پائے، روم و ایران مل کر نہیں بجھا پائے۔ کیوں نہیں بجھا پائے؟ اس لیے کہ وَيَابَ اللَّهُ أَن لَا اللَّهُ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورَهُ، وہاں پہ قرآن میں ہے دوسری جگہ پر کہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، سورہ فتح میں، یہاں فرمایا کہ اللہ اس سے روکے گا، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، جو اللہ نہیں ہونا چاہتا وہ کون کر سکتا ہے، اور اللہ بہرحال اس نور کو کامل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے انکار کرنے والوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کافرین کو چاہے یہ بات نہ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دین پر اس کا غلبہ ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات نہایت ہی ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور بہت جلد اب ہوگا۔ جتنی عالمی دشمنی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی راہ پر، رسول اللہ کی سیرت پر، رسول اللہ کے مجاہدین اور شہداء عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن ثابت، اور رسول اللہ کے عظیم سپہ سالار جعفر ابن ابی طالب اور راہ امیر المومنین، ان تمام عظیم انسانوں کی راہ پر چلنے کی توفیق، اس راہ میں زندہ رہنے اور اس راہ میں اپنی جان دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔